حیدرآباد میں ایس آئی آر کا جو کام چل رہا اس میں کئی لوگ اصل طریقے سے ایس آئی آر کروانے سے محروم ہو رہی۔ سب سے پہلے ایس آئی آر کیا ہے وہ سمجھیے۔ ایس آئی آر یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن، یہ لاسٹ ٹائم 2002 اور 2004 میں ہوا تھا۔ گورنمنٹ آفیشل گھر گھر جا کر ووٹر لسٹ کی چیکنگ کر کے ایس آئی آر مکمل کیے تھے۔ ایس آئی آر مکمل کرنے سے حقیقت میں ووٹر موجود ہے یا نہیں معلوم ہوتا، انتقال ہو گیا یا اس شہر سے شفٹ کر کے دوسرے شہر میں بس گئے یہ بھی معلوم ہوتا، نئے ووٹرز کی انٹری ہوتی جو 18 سال کی عمر پوری کر لیے اور ووٹ دینے کے قابل ہو گئے، ان کے نیم اپڈیٹ ہوتے۔ ایک ہی ووٹر کی کون سے ایریاز میں انٹری ہے، پرانے گھر میں جہاں رہتے تھے وہاں سے انٹری ڈیلیٹ ہوئی یا نہیں، شفٹ کر کے نئے گھر میں جو آئے ان کی انٹری ہوئی یا نہیں، ایک ہی ووٹر کے ڈبل انٹریز کہاں کہاں ہے وہ سب معلوم ہوتا۔ سٹیزن شپ ویریفیکیشن ہوتا کہ ووٹر کی پہچان کیا ہے، ان کا خاندان یہاں کا پرانا سٹیزن ووٹر ہے یا پھر یہ لوگ نئے ہیں، تو پھر ان کے ڈاکومنٹس کیا ہے، یہ سب ویریفیکیشن ہوتا اور اپڈیٹ ہوتا۔ 20 سال میں بہت بدلاؤ آ جاتے، کئی لوگ فرضی ناموں سے ووٹنگ لسٹ میں نام لکھا لیتے، کئی لوگوں کے ڈبل انٹریز رہتے، کئی لوگ ادھر ادھر شفٹ ہو جاتے، کئی لوگ کہیں اور سے آ کے بس جاتے، کئی لوگوں کا انتقال ہو جاتا، کئی نئے پیدا ہو جاتے، کئی بچے ووٹ ڈالنے کے قابل ہو جاتے۔ تو یہ پورے ڈیٹیلز ایس آئی آر کے ذریعے سے تحقیق کر کے اپڈیٹ ہوتے، ایک صاف شفاف نئی ووٹر لسٹ بنتی، 1 پرسن 1 ووٹ کا فارمولا امپلیمنٹ ہوتا۔ آپ لوگ بخوبی جانتے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے 20 سال سے کی جانے والی دھاندلیاں کیسے ہوتے، تو ایس آئی آر سے ووٹر لسٹ سے یہ سارے دھاندلیاں چھٹ جاتے اور بوگس ووٹنگ پر کنٹرول ہوتا۔ تو اسی لیے 20 سے 23 سال بعد اب پھر سے تحقیق ہو رہی اور ایس آئی آر اپڈیٹ ہو رہا۔ اب دیکھیے، یہ ایس آئی آر اپڈیٹ کرنے کی ذمہ داری صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف انڈیا سے اپوائنٹڈ آفیسرز کی ہوتی ہے۔ ان کے پاس اپڈیٹ کرنے کا جو اپلیکیشن ہوتا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی یہ اپڈیٹ کرنے کا کام کر سکتا۔ اس لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا یہ کام کے لیے ہر ایریے میں بوتھ لیول آفیسر یعنی بی ایل او کو اپوائنٹ کیا ہے۔ بی ایل او کا کام اس اپوائنٹڈ ایریے کے ووٹرز کے گھر گھر جانا اور گھر والوں کا پریویس ایس آئی آر کا ریکارڈ چیک کر کے ان کے فیملی ممبرز کے نام پرانے ڈاٹا سے میچ کر کے میپنگ کرتے ہوئے اپڈیٹ کرنا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ یہ کام آپ خود بھی آن لائن کر سکتے۔ عوام کی سہولت کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ www.voters.eci.gov.in، اس ویب سائٹ پر پرانے ایس آئی آر کی لسٹ موجود ہے، جس میں آپ خود بھی آپ کا نام یا آپ کے بڑوں کا، آپ کے ہیڈ آف دا فیملی، آپ کے والدین کا نام چیک کر سکتے۔ آپ کو اگر آپ کے بڑوں کا نام، ہیڈ آف دا فیملی کا نام 2002 کی ایس آئی آر لسٹ میں اگر ڈیٹیلز ان کے مل گئے تو آپ خود بھی ان کے نام کے ساتھ اپنے ڈیٹیلز لنک کر کے آن لائن میپنگ خود کر سکتے۔ آن لائن میپنگ کے لیے آپ کو ECI نیٹ کا ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ یہ اپلیکیشن اینڈرائیڈ اور ایپل دونوں میں آتا ہے۔ اس میں ووٹر رجسٹریشن فارم سیکشن میں جا کر فارم 8 پہ کلک کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے اور آپ کے بڑوں کے ڈیٹیلز انٹری کرنا ہوگا۔ اگر آپ یہ سب اپنی خودی سے آن لائن نہیں کر سکتے تو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی سائٹ www.voters.eci.gov.in پر بک اے کال وتھ BLO کلک کریں، اپنا ووٹر آئی ڈی نمبر ڈالیں تو آپ کے ایریے کے BLO کا نام اور ان کا موبائل نمبر آپ کو مل جائے گا۔ آپ ڈائریکٹلی آپ کے ایریے کے BLO کو کال کر کے ان سے مل کے ایس آئی آر کا کام کروا لے سکتے۔ اگر BLO ایس آئی آر کے لیے آپ کے گھر پر نہیں آئے یا پھر ان سے آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہو سک رہا تو حیدرآباد میں GHMC نے ایس آئی آر میپنگ کے لیے 15 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز میں ہیلپ ڈیسک بنائے ہیں۔ آپ 1950 ڈائل کر کے اپنے ایریے کا BLO ہیلپ ڈیسک ایڈریس لے سکتے اور اس ایڈریس پر جا کر آپ کا پرانا ریکارڈ سرچ کروا کر ایس آئی آر میپنگ کا کام کروا لے سکتے۔ تو یہاں بتانا یہی ہے کہ ایس آئی آر کے لیے
آن لائن بھی سروس موجود ہے، BLO کے ذریعے سے آپ کے ایریے میں بھی سروس موجود ہے، آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں GHMC ہیلپ ڈیسک پر بھی یہ سروس موجود ہے، اور یہ سب جانکاری کے لیے 1950 پر بھی آپ کو اس کے تعلق سے مدد مل جائے گی۔ اب آئیے حیدرآباد کے مسلمان علاقوں میں ہو رہے SIR کی بات کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں دیکھا جا رہا کہ ہر طرف AIMIM کی جانب سے سوشل میڈیا سے لے کر آن گراؤنڈ تک ہر ایریے میں پارٹی کے پوسٹرز لگوا کر SIR سینٹرز بنائے گئے، اور عوام سے کہا جا رہا کہ آپ SIR کے لیے ہمارے پاس آئیے۔ چلیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پبلسٹی اس طرح سے کی گئی کہ الیکشن کمیشن کا اصل کام چھپ جا رہا اور AIMIM کا کام زیادہ بتایا جا رہا۔ BLOs کدھر ہے پتہ نہیں، جہاں دیکھو لوکل لیڈرز نظر آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے ہیلپ ڈیسک سینٹرز کدھر ہے پتہ نہیں چل رہا، جہاں دیکھو AIMIM کے سینٹرز نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں عوام یہی سمجھ رہی کہ SIR کا جو بھی کام ہے وہ AIMIM کر رہی، یا پھر SIR کا کام AIMIM کے ذریعے سے ہو رہا۔ یہ بہت بڑا کنفیوژن عوام میں ہے۔ عوام AIMIM کا فارم بھر کر یہ سمجھ رہی کہ SIR ہو گیا، ہمارا کام ختم ہو گیا، یا تو AIMIM خود کر لیتی یا الیکشن کمیشن سے بول کے کروا دیتی۔ تو ذرا اپنا کنفیوژن دور کر لیجئے اور بات کو سمجھیے۔ AIMIM صرف اور صرف آپ کا یا آپ کے والدین کا پرانا SIR کا ریکارڈ چیک کر کے دے رہی ہے، جس سے BLO کو آپ کا SIR کرنے میں آسانی ہو سکتی، اسے ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ AIMIM جو آپ کا پرانا SIR ریکارڈ سرچ کر کے دے رہی ہے، وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آسانی سے ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتا دیا ہے۔ AIMIM بھی وہیں سے معلوم کر کے آپ کو AIMIM کے فارم پر لکھ کر دے رہی ہے۔ اب جو لوگ پڑھے لکھے یا جانکاری والے نہیں ہیں، جس کو ویب سائٹ خود سے چیک کرنا نہیں آتا، یا ڈائریکٹ وہ لوگ BLO سے نہیں مل رہے ہیں، یا گورنمنٹ ہیلپ ڈیسک کہاں پر ہے اس کے تعلق سے انہیں پتا نہیں ہے، کوئی بتا نہیں رہے ہیں، تو ان کے لیے AIMIM جو کام کر رہی ہے وہ صرف ذاتی طور پر تھوڑا مددگار ہے، لیکن آفیشیل طور پر SIR نہیں۔ اب آئیے، اب جو میں خلاصے کرنے والا ہوں وہ ان پیڈ ورکرز کے لیے کاؤنٹر ہے جو حق بات سامنے آنے نہیں دیتے اور مجھے کمنٹس کر کے گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو گالی گلوچ کرنے والے جاہلوں کو چاہیے کہ جو حق ہے وہ بتائیں، اور اگر نہیں بتا سکتے تو اپنی خاندانی تعلیم و تربیت ہمیں نہ بتائیں۔ تو یہ خلاصہ انہی کے کاؤنٹر میں ہے۔ AIMIM SIR کا جو کام کر رہی، دراصل اس کے پیچھے AIMIM کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیے، عوام کی سہولت کے واسطے تو گورنمنٹ کے آن لائن سے لے کے آف لائن تک SIR اور BLOs کے سروسز اویلیبل ہے، لیکن عوام اور الیکشن کمیشن کے کام کے بیچ میں AIMIM آ کر جو کام کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ AIMIM آپ سے ڈیٹیلز لے کے لسٹ میں سرچ کر کے آپ کو جو فارم بھر کے دیا جا رہا اس کی کاربن کاپی AIMIM اپنے پاس رکھ رہی ہے۔ اس طرح ایریا وائز، بوتھ وائز ہر ایک کا ڈاٹا اور پرسنل انفارمیشن AIMIM جمع کر رہی ہے۔ جو انفارمیشن، جو ڈاٹا عوام اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے بیچ ہوتا ہے وہ اب حیدرآباد کے مسلم علاقوں میں آسانی سے AIMIM کے پاس بھی آ گیا۔ دیکھیے، یہ SIR کا کام عوام اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے بیچ کا ہے۔ آپ کی پرسنل انفارمیشن لینے اور جمع کرنے کا اختیار کسی اور کو نہیں ہے۔ آپ کا ووٹر ID نمبر، آپ کا ایگزیکٹ ایڈریس، آپ کے فیملی ممبرز انفارمیشن، اور خاص کر نام کے ساتھ سب کے فون نمبرز، یہ سب ڈاٹا SIR کے نام پر AIMIM کلیکٹ کر رہی ہے، جس کا آنے والے ہر الیکشن میں AIMIM بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتی۔ آئیے اب سمجھیے کہ عوام کو کنفیوژن اور پریشانی کہاں ہو رہی ہے۔ پوائنٹ 1، کئی لوگ AIMIM کا فارم بھر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے SIR کا کام ہو گیا، لیکن نہیں، SIR سے AIMIM کے اس فارم کا آفیشیلی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف ڈاٹا سرچ کی ایک مدد ہے، اس سے ہٹ کے اور کچھ نہیں۔
آپ کو اصل آپ کے ایریے کے الیکشن کمیشن سے اپوائنٹڈ بی ایل او سے ملنا ہے. آپ کے ایریے کے بی ایل او سے آپ کے ایس آئی آر کا کام کروانا ہے. پوائنٹ 2، اکثر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ جو لوگ کام کرتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے آفیشل لوگ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے. جو لوگ آپ سے ڈیٹیلز لے کر سرچ کر کے فارم لکھ کے دے رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں بلکہ اے آئی ایم کے اپوائنٹڈ لوگ ہیں. پوائنٹ نمبر 3، اے آئی ایم کے لوگ جو ان کے موبائل میں آپ کا نام سرچ کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کا بی ایل او ایپ نہیں ہے. بی ایل او کا اپلیکیشن صرف اور صرف آفیشیل بی ایل اوز کو ہی دیا گیا ہے جس سے وہ ایس آئی آر کا کام اور میپنگ کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، الیکشن کمیشن کے بی ایل اوز کا کام ہے کہ وہ گھر گھر جا کر عوام سے ڈیٹیلز لے کر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کا پرانا ڈاٹا چیک کریں اور ایس آئی آر میپنگ کا کام کریں. لیکن حیدرآباد کے مسلم علاقوں میں لوکل لیڈرز آفیشیل بی ایل اوز کو لے کر اپنا گروپ بنا کے کسی ایک جگہ بیٹھ جا رہے ہیں اور ان کو اے آئی ایم کے بھرے ہوئے فارمز کا گٹھا پکڑا دے رہے ہیں. تو آپ ذرا سوچئے کہ وہ اکیلا بی ایل او ایک ساتھ اتنے فارمز لے کر کیسے انٹری کرے گا، جس سے ہو رہا یہ کہ تقریباً لوگ بی ایل اوز کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور بی ایل اوز ان کے گھر نہیں جا سک رہے، گھروں پر جا کر انٹریز نہیں کر سک رہے. بی ایل اوز الیکشن کمیشن سے اپوائنٹڈ ہے، ان کو کام کرنا ہی کرنا ہے. وہ لوگ اپنے طریقے سے عوام کے گھر جاتے، ان کی سہولت سے کام کر لیتے. لیکن لوکل لیڈرز عوام اور بی ایل اوز کے بیچ میں آ کر بی ایل اوز کو ہائی جیک کر کے رکھیں گے، اپنے گروپ میں رکھیں گے، اپنے فارموں کا گٹھا دے کر ان کو انٹریز کرنے کہیں گے. تو ایسے میں عوام کا کام ہونا مشکل ہے. پوائنٹ نمبر 5، ایک اور پریشانی یہ دیکھی جا رہی کہ لوکل لیڈرز جب بی ایل اوز کو اپنے گروپ میں لے رہے ہیں، کسی ایک مخصوص جگہ پر لے کر بیٹھ جا رہے ہیں تو وہاں معاملہ پولیٹیکل ہو جا رہا. فرض کریے کہ اگر اے آئی ایم کے لوگ، جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر اے آئی ایم کے لوگ بی ایل اوز کو لے کر اے آئی ایم کے بنائے ہوئے سینٹرز یا پھر ان کے کوئی مقام پر بٹھا لیں گے تو لازم ہے وہاں دوسرے پارٹیز کے لوگ نہیں جائیں گے. تو اس طرح کا بھی عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا. لوکل لیڈرز کی وجہ سے بی ایل اوز عوام کے گھر نہیں جا سک رہے. لوکل لیڈرز کے انوالومنٹ کی وجہ سے عوام ان کے پاس کام کروانے نہیں جا سک رہی. تو اس طرح کا بھی عوام کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پوائنٹ نمبر 6، خاص بات، کئی لوگوں کے نام ووٹر لسٹ سے ڈیلیٹ ہو چکے ہیں یا پھر سرچ کرنے کے باوجود مل نہیں رہے ہیں. ایسے میں لوکل لیڈرز نیا ووٹر آئی ڈی بنوائیں گے کہہ کر فارم 6 دے رہے ہیں اور عوام اس کو فل اپ کر کے اس میں ڈیٹیلز بھر کے وہ فارم لوکل لیڈرز کو دے رہی ہے. یاد رکھیے، لوکل ایریا لیڈرز آپ کے وہ سارے فارمز لے جا کر کارپوریٹر یا ایم ایل اے آفس میں ڈال دیتے اور آپ یہی انتظار میں رہ جائیں گے کہ ہم فارم بھر کے دے دیے، ہماری انٹری ہو جاتی، ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ بن جاتا. تو یہ بھول ہرگز مت کیجیے. یہ ہر سال کا رونا ہے. الیکشن سے پہلے لوکل لیڈرز آتے، عوام سے اسی طرح سے پورے فارمز بھروا لیتے اور لے جا کر کارپوریٹر یا ایم ایل اے آفس میں ڈال دیتے. آپ کا فارم الیکشن کمیشن تک جاتا ہی نہیں اور آپ کا کام ہوتا ہی نہیں اور آپ انتظار میں رہتے کہ ہم فارم بھر کے دے دیے، ہمارا کام ہو جاتا. یہ غفلت مت کیجیے، یہ کنفیوژن کو بھی دور کر لیجیے. آپ کے یہ سارے کام آپ کے اور الیکشن کمیشن کے بیچ کے ہے. اگر کوئی تیسرے بیچ میں آ رہے تو یہ آپ کا بہت بڑا رسک ہے. آپ الیکشن کمیشن کا فارم بھر کر الیکشن کمیشن کے اپوائنٹڈ بی ایل او کو دیں یا پھر وارڈ آفیسز یا پھر ہیلپ ڈیسک پر جائیں. اگر آپ کا نام الیکشن کی لسٹ میں سے ڈیلیٹ ہو گیا یا پھر آپ کو نئی انٹری کروانا ہے، نیا ووٹر آئی ڈی بنوانا ہے، پھر سے آپ کا نام انٹری کروانا ہے یا پھر اس میں کریکشن کروانا ہے تو آپ می سیوا میں جا کر اپنا کام کروا لیں. یاد رکھیے، ایس آئی آر کا کام اور میپنگ صرف اور صرف الیکشن کمیشن سے اپوائنٹڈ ایریا کا بی ایل او ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں.